بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر لارنس عملی طور پر ایک ایتھلیٹ تھے۔ 1990 میں ان کی بیٹی حنا پیدا ہوئی۔ اس کے دل کی ایک شیران بند تھی۔ ڈاکٹر براؤن نے دعا کی، اے خدا، اگر تو اس مسئلے سے مجھے نکال دے تو میں اس کے بعد تیری راہ تلاش کروں گا۔ اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ ڈاکٹر براؤن کی بیٹی آپریشن کے بعد صحت یاب ہوئی۔ ڈاکٹروں نے اس معجزے کی بے شمار میڈیکل وجوہات بیان کی، لیکن ڈاکٹر براؤن اندر سے جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے حصے کی ڈیل مکمل کر دی۔ اب اس کی تلاش اس کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال ڈاکٹر براؤن 1994 میں مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ ڈاکٹر براؤن کی اصل کہانی مسلمان ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر براؤن کی زندگی کے بارے میں معلومات جمع کی اور جو مشکلات ان کو درپیش آئی وہ مختصر الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ڈاکٹر براؤن کہتے ہیں کہ تبدیلی مذہب بظاہر آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے سماجی اور معاشرتی اثرات بہت دور رس اور گہرے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جب مسلمان ہوئے تو 1 سال کے اندر نہ صرف ان کی بیوی ان سے الگ ہوگی بلکہ بچوں کی کسٹڈی بھی ان کی بیوی کے پاس چلی گئی۔ وہ بچی حنا جو ڈاکٹر صاحب کی تبدیلی مذہب کی پہلی اور بنیادی وجہ بنی، وہ بھی اپنے والدہ کے پاس رہ گئی۔ ڈاکٹر براؤن کی بیوی ڈاکٹر صاحبہ کا گھر، دولت، ذہنی سکون اور خوشیوں کا بڑا حصہ بھی ساتھ لے گئی۔ عدالت میں طلاق کا کیس دائر کر دیا گیا۔ عدالت نے بیوی سے استفسار کیا، کیا ڈاکٹر لارنس براؤن اس کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں؟ بیوی نے جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے خاوند کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ لہٰذا عدالت نے طلاق کا حکم جاری کر دیا۔ یہ حکم صرف یہاں تک نہیں رہا بلکہ عدالت نے ڈاکٹر براؤن کو حکم دیا وہ اپنے بچوں اور بیوی سے کم از کم 100 گز دور رہیں۔ عدالت نے ڈاکٹر کو پابند کر دیا وہ ایک سیکورٹی گارڈ کا بندوبست کریں، اس کی تنخواہ اپنی جیب سے ادا کریں۔ وہ سیکورٹی گارڈ اس بات کو یقینی بنائے کہ ڈاکٹر براؤن کے بچے اور سابقہ بیوی ڈاکٹر براؤن سے محفوظ فاصلے پر ہیں۔ عدالت کا خیال تھا کہ ڈاکٹر براؤن اب مسلمان ہو گئے ہیں اور بچے اور بیوی ان کے ساتھ خطرے کی وجہ سے نہیں رہنا چاہتے۔ ڈاکٹر براؤن کے والدین نے بھی اپنے بیٹے کو آگ کر دیا۔ والدہ نے خط لکھا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں ملنے اور فون کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ ان کے لیے مر چکے ہیں اور یہ اس بارے میں مزید کوئی خبر رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ ڈاکٹر صاحب کو صرف خانگی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی سماجی اور عملی زندگی بھی تباہ ہوگی۔ ان کو امریکی ایئر فورس کے ساتھ کام کرتے 12 سال ہو چکے تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ نوکری ان کے نئے مذہب کے ساتھ نہیں چل سکتی، لہٰذا یہ نوکری بھی ڈاکٹر صاحب نے چھوڑ دی۔ قصہ یہی ختم نہیں ہوا بلکہ ان کے وہ دوست جن کے ساتھ وہ ڈاکٹر کے ساتھ گھوما پھرا کرتے تھے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے دور رہنے اور اجتناب کرنے لگے۔ یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب اسلام قبول کرنے سے پہلے پینے پلانے کے عادی تھے۔ یہ خود اچھی بیئر بناتے اور اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی پلاتے اور خود بھی پیتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں صرف اللہ کو راضی کرنا تھا، اس لیے انہوں نے یہ تمام محفلوں کو ترک کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کہانی میں غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہ ملانے اور ان کو چھونے سے گریز کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت میں بھی غیر محرم عورتوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم موجود ہے۔ یہودی آج بھی اپنی محرم عورتوں کے علاوہ کسی اور عورت کو ہاتھ نہیں ملاتے اور نہ ہی چھوتے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیمات یا احکامات نئے نہیں بلکہ ابراہیمی ادیان کے آئین مطابق ہیں۔ مزید ایک مثال میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، کیا کوئی پسند کرے گا کہ کوئی اور بندہ اس کی کار کو ہاتھ لگائے؟ ظاہر ہے نہیں، تو اسی طرح نامحرم عورتوں کو چھونا یا ہاتھ ملانا بھی غلط ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ باتیں اور یہ حرکتیں انہیں مزید تنہا کر گئی۔ ڈاکٹر صاحب کے مسائل یہیں ختم نہیں ہوئے بلکہ ڈاکٹر صاحب کا گھر گیا، بچے گئے، والدین اور دوست بھی ساتھ نہ رہے۔ امریکہ میں جس شخص کا ایک گھر ہو، بیوی اور 2 بچے ہوں، ایک کتا ہو اور کم از کم 2 گاڑیاں، تو وہ امیر آدمی سمجھا جاتا ہے۔ مغربی ممالک یا امریکہ میں گھر خریدنا اور اچھی لائف گزارنا آسان نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ سب تھا، مگر جب وہ مسلمان ہو گئے تو یہ سب ایک ایک کر کے چھین لیا گیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے بقول اللہ پاک اپنے بندے کو اسی طرح آزماتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب کی یہ کہانی سن کر پھر ہم جو بنیادی طور پر پیچھے سے نسل در نسل مسلمان چلتے آ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ لیکن ایک بات یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ دوسرے مذہب سے اسلام کی طرف آتے ہیں وہ اتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اسلام پر اس طرح مکمل پابندی سے عمل کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے، غیر محرم کو نہیں دیکھتے اور اللہ اللہ کرتے ہیں اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ ہم پر کوئی پابندی نہیں کہ آپ نماز پڑھو گے یا اللہ کی طرف جاؤ گے یا مسجد کی طرف جاؤ گے تو آپ کے گھر والے آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور آپ کی ساری جمع پونجی کوئی لے کر اس طرح آپ کو چلا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کی اپنی اولاد اور آپ کے والدین بھی آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور یوں ہی اسلام کی خدمت کرنے کا موقع ملتا رہے۔